الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 13واں پارہ 12ویں سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ حقوق الوالدین کے ٹاپک کو اور عنوان کو اور اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے ایک لاشعوری غلطی ہر واعظ سے، ہر خطیب سے، ہر مقرر سے، ہر بیان کرنے والے سے یہ ہو جاتی ہے کہ وہ حقوق الوالدین کے اندر سارا وزن ماں کی طرف گرا دیتا ہے اور ماں کی عظمت بیان ہو جاتی ہے، اور پھر ذہن ایک حدیث کو سن کر اور بھی اس پر پختہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رویے سے پھر ہوتا یہ ہے کہ باپ سائڈ پر لگتا چلا جاتا ہے، باپ کی اہمیت، باپ کا مرتبہ، باپ کا مقام، باپ کی عزت وہ کم ہوتے ہوتے پھر ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ صرف ایک کمانے کی مشین ہوتا ہے، وہ ایک ATM ہوتا ہے، اور بس۔ اور پھر اس کا نتیجہ ایک یہ برآمد ہوا کہ جگہ جگہ دیواروں پر، سڑکوں پر، بینرز پر، گاڑیوں کے پیچھے چند جملے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں جو ماں کے ساتھ ہی جڑتے ہیں۔ ماں کی عظمت کو سلام، ماں تیری عظمت کو سلام۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ بیچارہ بھٹے کھاتے میں چلا گیا۔ اچھا، ایک ماں کی طرف اولاد کا طبعی میلان بھی ہوتا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے جو میں عرض کروں گا بالکل جمعے کے آخر میں، کہ باپ کے مزاج میں اللہ نے گرمی رکھی ہے اور ماں کے مزاج میں اللہ نے نرمی رکھی ہے۔ یہ گرمی اور نرمی گھر کے ماحول کو معتدل، متوازن اور بیلنس رکھتی ہے، اس لیے باپ کے مزاج میں اللہ نے کچھ گرمی بھی رکھی ہے۔ لیکن ایک لاشعوری غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ سارا وزن ماں کی طرف گر جاتا ہے اور باپ سائڈ لگتا چلا جاتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ ماں کا بھی ایک اپنا مقام ہے اور باپ کا بھی ایک اپنا مقام ہے، دونوں کی اپنی اپنی ایسی جداگانہ حیثیتیں ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ بعض رویوں میں، بعض چیزوں میں ماں اپنی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہے، ماں کی محبت اپنی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہے، ماں کی شفقت، ماں کا پیار، اور بعض موقعوں پر باپ کا رویہ، باپ کا مزاج، باپ کی طبیعت، باپ کی محبت اپنی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو آج کے جمعے کی اس نشست میں آپ نے پوری توجہ سے بات کو سننا ہے۔ سب سے پہلی چیز میں نمبرنگ کے ساتھ عرض کروں گا تاکہ ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہو۔ سب سے پہلی چیز کہ دونوں میں ایکویلنسی ہے، دونوں میں برابری ہے۔ بعض حیثیتوں میں ماں آگے بڑھی ہوئی ہے تو بعض حیثیتوں میں باپ آگے بڑھا ہوا ہے، لیکن جب دونوں کو نمبر ملتے ہیں تو دونوں کو برابر کے نمبر ملتے ہیں۔ ایک بچہ ہے جو سندھی میں نمبر 70% اس نے حاصل کیے،
لیکن اس نے میتھمیٹکس کے اندر 90% حاصل کرے. ایک دوسرا بھائی بھی ہے اس کا، اس کو سندھی اچھی آتی تھی، اس نے سندھی کے اندر 90% حاصل کرے، لیکن میتھمیٹکس کے اندر کچھ ویک تھا، اس میں وہ 60% اور 70% پر پاس ہوا. بھئی رزلٹ تو دونوں کا آگے جا کر ایک ہی ہوا نا، آگے جا کر دونوں کے نمبر ایک ہوئے. تو اسی طرح بعض رویوں میں، بعض موقعوں کے اندر آپ کو ماں کی ممتا زیادہ نظر آئے گی، باپ کی ببتا کم نظر آئے گی. پتہ نہیں ببتا کہنا بھی چاہیے یا نہیں، اردو زبان میں مستعمل ہوتا ہے یا نہیں. میں عرض کر رہا ہوں باپ کی محبت، شفقت پدری کم نظر آئے گی، بعض موقعوں پر اس کے برعکس ہوگا. جب قرآن سے پوچھتے ہیں تو سب سے پہلی دلیل، اللہ نے قرآن مجید کے 4 مقامات پر اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو جوڑا ہے. دیکھیے ذہن میں رکھیے گا دلیل، والدین کے حقوق کو جوڑا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے حق کے ساتھ اللہ نے والدین کے حق کو جوڑا ہے، اور والدین صرف والدہ کو نہیں کہتے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، والدین صرف والدہ کو نہیں کہتے میرے بھائی، والدین والد اور والد کے مجموعے کو والدین کہتے ہیں. پہلی دلیل. دوسری دلیل، یہ حدیث سنا دی جاتی ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بے شک ہے، یہ حدیث بھی تو سنانی چاہیے. ترمذی ابو داؤد کی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنت، الوالد اوسط ابواب الجنت فإن شئت فحافظ على الباب او ضيع. بہت توجہ کی ضرورت ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے، اور صرف دروازہ نہیں، اوسط ابواب الجنہ. میں اوسط کی بھی تشریح کروں گا. اوسط، وسط، واو سین اور طا، درمیان. اوسطاً ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، وہ بالکل وسط میں ہے، درمیان میں ہے. تو میں اوسط کی الگ تشریح کروں گا، لیکن دروازے کی طرف جو نسبت کی ہے باپ کی، وہ بھی جنت کا دروازہ. اس سے کیا مراد ہے، اس کی کیا تعبیرات ہیں، اس کے کیا مفہوم ہیں، اس کا کیا معنی ہے، اس میں کون سی نقطہ رسی ہے، اس میں کون سی باریک بینی ہے، اس میں کون سا لطیف پیرایا ہے جس میں گفتگو کی گئی ہے، اس کو سمجھیے گا. اور یہ بغیر سمجھے سمجھ میں نہیں آئے گی. فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے. جب دروازے کو ہم دیکھتے ہیں تو دروازے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھائی دروازے کے تو بہت سارے کام ہیں. پہلی چیز یہ نظر آتی ہے کہ اگر گھر بنا دیا جائے، کمرے بنا دیے جائیں، واش روم بنا دیا جائے، ڈرائنگ روم ہو، ڈائننگ روم ہو، بیڈ روم ہو، بڑے کمرے ہوں، کوٹھریاں ہوں، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، دروازہ اگر نہ ہو تو وہ غیر محفوظ ہے. دروازہ اگر نہ ہو تو وہ غیر محفوظ ہے. چور آ سکتے ہیں، ڈاگز آ سکتے ہیں، کتے آ سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے. سب سے پہلے دروازہ لگاتے ہیں. بھائی اس کو محفوظ بناؤ. 4 دیواری کر دی، بھائی 4 دیواری ہو گئی، ختم، چلو اندر اب کنسٹرکشن ہونی چاہیے، کمرے بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ. ہاں میاں سب سے پہلے 4 دیواری کے ساتھ مین دروازہ، مین گیٹ لگاؤ. کیوں؟ او بھائی غیر محفوظ ہے. گیٹ لگا دیا تو اب ہر چیز اندر محفوظ ہے. بڑے خوبصورت پیرائے میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ میاں کوئی سی بھی چیز ہو، دروازہ صرف گھر کا نہیں ہوتا، کمرے کا نہیں ہوتا،
واش روم کا ہوتا ہے، واش روم میں دروازہ نہ ہو تو عزتیں غیر محفوظ ہیں، ہے نا، عزتیں غیر محفوظ ہیں، بے چینی ہے۔ اب بغیر دروازے کے واش روم میں ذرا بیٹھ کر تو دیکھیے، چھوڑیے دروازے کو، واش روم کی کنڈی لاک خراب ہو جائے اگر اندر سے لاک نہ ہو، ہے نا، آدمی کو خالی کرنے کی طرف دھیان کم ہوتا ہے، دروازے کی طرف زیادہ، ہاتھ اون کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی کھول نہ دے۔ اللہ اکبر، دروازہ غیر محفوظ ہے اگر دروازہ نہیں۔ اور صرف گھر کی بات نہیں ہو رہی، بڑے بڑے مالز، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی فیکٹریاں، کتنی بڑی فیکٹری لگائیں، دروازہ ضروری ہے بھائی، دروازہ، اور ہر چیز میں دروازہ۔ اللہ اکبر، جہاز بنا لیں آپ، ایروپلین بنائیں، دروازہ، اور جہاز کے دروازے کی، جہاز کی سیٹیں صحیح ہوں، ایئر کنڈیشن صحیح کام کر رہا ہو، انجن پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہو، ہر چیز صحیح ہو، دروازہ اگر بند نہ ہونا، اڑان بھرتا ہے جہاز، بس چلو دروازہ ہی تو بند نہیں ہونا، چلو بھائی پائلٹ صاحب چلو، آپ بڑے بہترین پائلٹ ہو، نہیں بھائی دروازے کے بغیر نہیں چل سکتا میری جہاز، اس کی بڑی اہمیت ہے بھائی، دروازہ بند نہیں ہوگا، دروازہ بند ہو کے کھلے نہیں اگر تو نکل نہیں سکتے، بڑی اہمیت ہے۔ ایگزٹ کے لیے، اندر انٹر ہونے کے لیے ہر حوالے سے دروازے کی ایک اپنی مستحکم اہمیت ہے اور حیثیت ہے۔ تجوری کی، لاکرز کی، دروازے کی ضرورت ہے، دروازہ، لاکرز بڑا مضبوط بنا لیں، تجوری بہت اچھی بنوا لیں، دروازہ نہ لگائیں، تجوری بنانے والا کہ جی بہت بہترین بنائیے، چور نہیں آئے گا، وہاں مقلدی، یہاں دروازہ کا چھوڑیے نا دروازے کو، باقی اس کی باڈی دیکھیے آپ، بے وقوف دروازہ لگا اس کا۔ دروازے کی اہمیت، الوالد اوسط ابواب الجنہ، بڑے لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھا دی گئی، اگر جس طرح گھر دروازے کے بغیر غیر محفوظ ہے، باپ کے بغیر پورا گھر غیر محفوظ ہے، یتیم ہے پورا گھر جس میں باپ نہ ہو۔ دروازے کے بغیر جس طرح ایک دروازہ، ایک گھر نامکمل، ایک کمرہ نامکمل، ایک واش روم نامکمل، ایک جہاز نامکمل، ادھورا، بڑے لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھا دی گئی، باپ کے بغیر تم نامکمل ہو، تم ادھورے ہو۔ بڑے لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھا دی گئی، اگر دروازہ بند تو داخلہ بند، دروازہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ داخلہ بند۔ اللہ اکبر، بڑے لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھا دی گئی، اللہ نے فرمایا جنت دے دوں گا، دروازہ کھلوانا تیرا کام ہے، یہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت دے دوں گا۔ کیا تعبیرات ہیں، اللہ اکبر، الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت دے دوں گا، دروازہ کھلوانا تیرا کام ہے۔ اور آیا مقدس جگہوں پر دروازے سے ہی آیا جاتا ہے، کوئی کہ ہمیں کوئی بات نہیں، دروازہ بند، چھلانگ مار کے اندر آ جائیں گے، پھلانگ کے آ جائیں گے۔ کون ہوتا ہے دیواریں پھلاندنے والا؟ چور، ڈاکو، لٹیرا۔ وہ جنت جو سب سے قیمتی جگہ، سب سے قیمتی گھر، اس میں دروازے سے ہی آنا پڑے گا، تہذیب سے آنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے ساتھ ایک لفظ اور جوڑ دیا، اوسط ابواب الجنہ۔ اوسط، اوسط کہتے ہیں درمیان کو، اور اوسط کا ایک ترجمہ آتا ہے ڈکشنری میں، لغت میں، بہترین، بہترین دروازہ ہے۔ آپ اگر غور کریں نظام کائنات کے اندر، کائنات کی چیزوں کے اندر، شریعت کے اندر،
ہر چیز کا جو سینٹر ہوتا ہے نا، درمیان، وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ نمازوں کو لیجیے، اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ الصلوات جمع صلات کی، ساری نمازیں آ گئیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اللہ کہتے ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ نے آگے فوراً فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، اوسط سے، وسطیٰ، درمیانی نماز کی۔ اللہ وہ تو آ گئی نا درمیانی نماز کا، خاص طور پر درمیانی نماز کی، عصر کی نماز کی بہت حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا سا آگے چلیں اور آپ اگر غور کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی فرمایا خیر الامور اوسطها، تمام کاموں میں بہترین کام وہ ہے جس میں درمیانہ روی اختیار کی جائے۔ تمام کاموں میں، جمعے کے کام میں بھی، جمعہ پڑھنے آئے نا، ایک تو یہ کہ آپ 8 بجے سے آگے بیٹھ جائیں، یہ درمیانہ روی نہیں ہے۔ مؤذن صاحب کہیں گے جاؤ یار صفائی پہلے کرنے تو بھی میرا صفائی کا ٹائم ہے، اور آپ متقی بن کے پہلے سے نہیں، ہر چیز میں درمیانہ روی۔ کسی نے آپ کو اصلی گھی دے دیا کہ یہ حلوے میں ڈال کے کھائیے گا، بڑا لذیذ ہوگا، بڑا ذائقے دار، بڑا خوشبودار، آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک ڈش کا چمچہ ڈلنا تھا، آپ نے جذبات میں آ کے جو ہے نا 2 نہیں پورے 10 چمچے ڈال دیے، آدھا کلو گھی اس میں ڈال دیا، یار اصلی گھی تھا، بیڑا غرق کر دیا تم نے تو یار حلوے کا، نہ حلوے کا پتہ چل رہا ہے نہ گھی کا، اس کو گھی کہیں یا اس کو حلوہ کہیں۔ خیر الامور اوسطها، درمیانہ روی۔ لا تکن رطبا فتعسر ولا یابسا فتکسر، نہ اتنے کڑوے بن جاؤ کہ لوگ تھوک دیں، نہ اتنے میٹھے بن جاؤ کہ لوگ چاٹ جائیں، درمیانہ روی۔ نہ اتنے سخت بنو کہ توڑ دیے جاؤ، نہ اتنے نرم بنو کہ نچوڑ لیے جاؤ، اپنے اندر فلیکسیبلٹی، درمیانہ روی۔ عمر کے 3 ادوار ہیں، 3 حصے ہیں، ایک اس کا بچپن ہے، ایک اس کی جوانی ہے، ایک اس کا بڑھاپا ہے۔ اور پوچھئے بوڑھوں سے پوچھئے کہ تینوں ادوار میں سب سے زیادہ خوبصورت کون سا دور ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی دور خوبصورت نہیں ہے، بچپن کی اپنی خوبصورتی ہے، بڑھاپے کی بھی ایک اپنی خوبصورتی ہے، اور جوانی کی بھی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ بڑھاپے کی بردباری کو، بڑھاپے کے اندر جو ایک بزرگی ہوتی ہے، جو ایک وقار ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر اگر بچپن میں لے آئیں، میچ ہی نہیں کرے گی۔ بچے کو آپ سفید داڑھی اس کی لگا دیں، بالکل عجیب سا لگے گا، بالکل بوڑھوں جیسی ایک اچھی سی وائٹ سی ٹوپی بنا دیں، عجیب سا لگے گا۔ ہر دور کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت دور جو ہے وہ جوانی کا ہے۔ اس میں طاقتیں مکمل، اس کے اندر ذائقے مکمل، لذتیں مکمل، ہر چیز کو اس کے اندر جا کر گھس کر اس کی لذتوں کو لوٹ لینے والی جو عمر ہے وہ اس کی جوانی کی عمر ہے۔ کھانے کا مزہ، ہضم کر رہا ہے، معدہ کام کر رہا ہے، 2 گھنٹے بعد ہی بھوک لگ رہی ہے۔ جوانی کا کھانا کچھ اور ہے، بڑھاپے کا کھانا کچھ اور ہے۔ جوانی کے کھانے کے بعد فکر دوسرا کھانا کون سا ملے گا، کب ملے گا، بڑھاپے کا کھانا یہ کب ہضم ہوگا۔ ہر حوالے سے پہننا، اوڑھنا، چلنا پھرنا، دیکھنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، سونا، جوانی کی نیند اور ہے، بڑھاپے کی نیند اور ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ عمر کو دیکھیں تو درمیانی عمر، اور اگر اور دیکھیں کائنات، نظام کائنات کے اندر دیکھیے، جو شہر کا جو بیچ ہوتا ہے، سینٹر سٹی سینٹر، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے۔ ہم یہ کوئی دور نہیں ہے شہر سے، یہ شہر کے اندر وسط میں، بیچ میں، یہ سٹی سینٹر کی جگہ ہے، اس لیے اس کی اتنی ویلیو ہے۔ اور اگر کرۂ ارض کو دیکھیں تو کرۂ ارض کا سینٹر مکہ، اور مکے کے اندر
جو پورے کرۂ ارضی کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ خانہ کعبہ، اور آج کی دینی حوالے سے اور دنیاوی حوالے سے ریسرچ یہ ہے کہ زمین کے خطوں میں، ٹکڑوں میں سب سے ویلیویبل اور سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی ٹکڑا ہے وہ خانہ کعبہ کا ٹکڑا ہے، دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ قرآن بھرا ہوا ہے، اور آج اتفاق کی بات میں نے جو ہے وہ نکاح بھی پڑھانا ہے، ابھی جمعے کے بعد وہاں ساتھی انتظار کریں گے، میں جمعے کی نماز کے بعد فوراً جاؤں گا، میں اسی لیے بس ٹو دی پوائنٹ چل رہا ہوں، بس توجہ میری طرف۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں جو بہترین امت بنایا ہے، کیوں وسطاً، امتاً وسطاً، تمہیں بہترین امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھیں یا دل میں پڑھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رات کو اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق دل میں قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول ادھر بھی گئے، جب ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا ابو بکر تم ذرا اونچی آواز سے پڑھو، اپنے کانوں کو تو سنواؤ۔ عمر سے فرمایا بھائی برابر والوں کو مت جگاؤ، ذرا ہلکی آواز سے پڑھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ اتنا جہر، وَلَا تُخَافِتْ، نہ اتنا پست آواز کو کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان میں آ جاؤ، خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، قرآن بھرا ہوا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اتنے کنجوس اور بخیل بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اپنی کمر کے پیچھے لے آؤ، نہیں بھائی نہیں، جیب میں ہی نہ ڈالو، والیٹ ہی نہ کھولو، خرچ ہی نہ کرو، ایسا بھی نہ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور یہ نہ ہو کہ دیے جا رہا ہو، اتنا دے رہا ہو، پیچھے گھر والے کہہ رہے ہیں بھائی رحم کھاؤ ہمارے لیے بھی تو کچھ چھوڑو میاں تم بس ابھی دینے دو۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان راہ اختیار کرو، نہ اتنے بخیل بن جاؤ نہ اتنے بڑے سخی بن جاؤ، بلکہ درمیان میں آ جاؤ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اسی چیز کو اور واضح کرتے ہوئے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا، عباد الرحمن وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفو، نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اس کا درمیانی انداز اختیار کرتے ہیں۔ چلنے میں بھی کہا اتنا تیز نہ چلو کہ ہانپ جاؤ، سانس پھول جائے اور منزل سے رہ جاؤ، نہ اتنی مریل چال چلو کہ منزل ہی نہ پا سکو، ٹائم ختم ہو جائے۔ فرمایا وقصد فی مشیک، درمیانہ روی اختیار کرو اپنی چال میں، اپنے خرچ کرنے میں، اپنے گھر کو چلانے میں۔ تو باپ کو کہا اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں یہ بہترین دروازہ ہے۔ تو دو باتیں کلیئر ہو گئیں، دو پوائنٹ آپ کو میں نے کھول کے بتا دیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، اور دروازہ صرف نہیں بہترین دروازہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، بے شک ماں کی دعا جنت کی ہوا، لیکن اللہ کے اس کی تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے، یہ تو ایک مقولہ مشہور ہو گیا، لیکن صحیح ہوا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ماں کی دعا لینی چاہیے، لیکن ایک حدیث ہے جو بیہقی کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، تین دعائیں رد نہیں ہوتی، تین دعائیں۔ نمبر ایک دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول کر لی جاتی ہے، آج کر لے اللہ، کل کر لے وہ دعا، پرسوں قبول۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ثلاث دعوات لا ترد،
ایک مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر 2 دعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی. سفر میں خوب دعائیں کرنی چاہیے انسان. اور تیسری دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے والد آج زندہ ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو دعائیں لے لی تھیں بس گاڑی انہی سے چل رہی ہے. اب میرے والد کا جب انتقال ہوا 8 مہینے 9 مہینے قبل، اس کے بعد سے مجھے والد کی دعا نہیں مل رہی. اور مجھے کتنی ضرورت ہے اپنے والد کی دعاؤں کی، یہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. جن کے باپ زندہ ہیں قدر کیجئے، محبت کیجئے، چمٹیے، اپنائیت کا اظہار کیجئے، ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں، ان کی عزت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کے قریب جائیں، ان سے چمٹیں. آج والد کے انتقال کے بعد میرا سینکڑوں مرتبہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، کاش ایک دفعہ والد محترم آئیں اور میں ان کو پکڑ کر چمٹ کر کے خوب روں اور اپنی محبت کا، اپنی وابستگی کا، اپنے تعلق کا، اپنی اپنائیت کا، اپنی محرومیوں کی ساری شکایتیں ان سے کر دوں. والد کے انتقال کے بعد یقین جانیے الحمدللہ میری والدہ بھی حیات ہیں، اللہ لمبی عمر عطا فرمائے ان کو. آدھی دھوپ اور آدھا سایہ محسوس ہوتا ہے. مکمل سائے میں تھے، والد کے جانے کے بعد اب سایہ نہیں رہا، آدھا سایہ ختم ہو گیا. قدر کیجیے، یہ جنت کا دروازہ ہے. کب کھلے گا؟ جب باپ راضی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. اگر اب الف اور با، اب کہتے ہیں باپ کو عربی میں، ایک ہوتا ہے اب، ایک ہوتا ہے رب. اگر اب راضی تو رب راضی، اگر اب ناراض ہے تو رب ناراض ہے. یہ فیصلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، 2 ٹوک فیصلہ. اب راضی تو رب راضی، اب ناراض تو رب ناراض. اور یاد رکھیے ایک اور تیسرا پوائنٹ آپ کو بتا دوں، یہ چوتھا پوائنٹ ہے غالباً، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ماں کو سب سے زیادہ غم ہوتا ہے اپنی اولاد کا، باپ کو اتنا نہیں ہوتا، غلط ہے یہ بالکل. قرآن و حدیث سے میں ثابت کروں گا غلط ہے یہ. جتنا غم ماں کو ہوتا ہے اتنا ہی غم باپ کو بھی ہوتا ہے. آئیے میں دلائل کا انبار لگا دوں، ٹو دی پوائنٹ گفتگو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ 2-4 منٹ میں گفتگو ختم کرنے والا ہوں. دیکھیے ایک تو قرآن مجید کی یہ آیت کہ جس میں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. ایک باپ ہی تو تھا یعقوب. جب ایک لخت جگر جدا ہوا پھر دوسرا لخت جگر جدا ہوا. قرآن سے پوچھیں الفاظ، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف کا غم. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں. ان کی آنکھوں کی جو پتلی تھی، سیاہ تھی، یہ سفید ہو گئی. آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی. فَهُوَ كَظِيمٌ، یہ اللہ کا قرآن ہے. وہ گھٹ گھٹ کے روتے تھے. اولاد کہتی تھی تاللہ، قسم کھا کے، خدا کی قسم، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، ہر وقت یوسف کا ذکر،
حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین، آپ نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال دی ہے، آپ ہلاکت کے، حرزہ کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی غم کے اندر گھلتے 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 جس کی ہڈیوں پر اس کا چمڑا جا کے لگ جائے، حرزن، حالت تو دیکھیے، اولاد کے غم میں آپ کا چمڑا آپ کی ہڈیوں سے لگ گیا، تکون من الحالکین، ہلاکت کے قریب ہو گئے۔ کہ یوسف کا غم ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ایک باپ کا غم ہے۔ آئیے میں دوسری طرف آؤں، ایک نوح علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن جب لخت جگر کو دیکھا کہ کہنا نہیں مان رہا، خود کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ واقعات سن چکے ہیں، آواز لگائی یا بنیا، او میرے چھوٹے سے بیٹے۔ دیکھیے کوئی وہ 2 سال کے بیٹے نہیں تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، وہ کنعان جوان بیٹا تھا، لیکن بنئی کہتے ہیں چھوٹے بیٹے کو، اس لیے کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ سب سے زیادہ چھوٹے بچے سے جو ایک باپ کو لگاؤ ہوتا ہے نا، جو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے نا، بڑا بچہ نہیں کھینچتا۔ ایسا نہیں کہ محبت کم ہو جاتی ہے بڑے سے، نہیں، اس کے انداز بدل جاتے ہیں۔ وہ بڑے بچے کو چومے گا چاٹے گا نہیں، لیکن چھوٹے بچے کو پکڑ کے چومے گا چاٹے گا سونگھے گا۔ لیکن جب وہ پکارتا ہے نا بڑے بیٹے کو محبت میں، تو بنئی کہتا ہے، یا ابنی نہیں کہتا او میرے بیٹے، نہیں، یا بنیا، او میرے چھوٹے سے بیٹے، اس لیے کہ تو کتنا ہی بڑا ہو جائے، تو باپ سے تو بڑا نہیں ہو سکتا نا، تیرا چھوٹا پن، وہ تیرا بچپن میرے ذہن میں ہے، وہ تیرا گلے لگنا میرے ذہن میں ہے، وہ تیرا گھٹنوں چلنا میرے ذہن میں ہے، وہ تیرا انگلی پکڑنا میرے ذہن میں ہے، وہ میرے چھوٹے سے بیٹے، ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج، موج آئی، باپ کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا غرق ہو رہا ہے، فکان من المغرقین، اللہ سے کیا کہا، اے میرے رب ان ابنی من اہلی، میرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، یہ میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تیرا وعدہ تو سچا ہے نا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ وقت نہیں ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، صرف اس پوائنٹ کی طرف توجہ چاہتا ہوں کہ باپ کے دل میں بھی ایک شفقت ہوتی ہے، ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک باغی اولاد کے لیے بھی اس کے لیے ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے اندر۔ اور دیکھیں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے ابراہیم سے کہ شاید یہ میرا بیٹا جی لے۔ طیب طاہر قاسم پیدا ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے، یہ میرا بیٹا، نرینہ ایک ہی بچہ ہے۔ خبر دی اللہ کے رسول، ان کی ابراہیم کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سنیے گا الفاظ محبت باپ کی۔ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ، اللہ کے رسول نے اس چھوٹے سے ابراہیم کو گود میں لے لیا، فقبلہ، چومنا شروع کر دیا، اس طرح بیٹے کو چومتا ہے باپ، پیار کرتا ہے۔ وشمہ، سونگنے لگے، سونگنا، ناک سے سونگا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو بہت محبت کرنے والا باپ ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کا سر بھی سونگتا ہے، وہ سانس کے ذریعے سے اس کی محبت کو اپنے اندر اتارتا ہے، اس کی چاہت کو اپنی چاہت کے ساتھ جوڑتا ہے سونگ کر۔ جب محبت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت باپ اپنی اولاد کو پکڑ کے اس کو سونگتا بھی ہے۔ اللہ کے رسول سونگنے لگے، وہ ابراہیم یجود بنفسہ، اور ابراہیم کی سانسیں اٹک رہی ہیں اور جسم جھٹکے لے رہا ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول پکڑ کر چوم رہے ہیں، اس کو سونگ رہے ہیں۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں آپ،
عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے. فقال له عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف نے کہا تب کی رو رہے ہیں آپ؟ وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. قال، آپ نے فرمایا عبد الرحمن انما انا بشر